اس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس پر حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے بہتری پہلے ہو جائے، شکرانہ بعد میں ادا کیا جائے۔ اس طرح ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دستور خدا ہے، جو خدا کا قانون اور ضابطہ ہے، اسی کے ہم تحت چلنا ہے، نہ کہ اپنی رائے انتخاب کر کے اپنے آپ کو اس انداز میں بہترین سنوار کے کہ خدا کی قدرت کا نظام بدل دیں اور اپنی زندگی کا اصول پہلے رکھ دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، پہلے محنت کی جاتی ہے، پھر اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ تو جب انسان اپنی خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے کام کے اندر محقہ پورا کردار ادا کرتا ہے، تو مالک بے نیاز اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس پر جو مصائب ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان پہلے اپنی بھلائی کے لیے اور اپنی کوشش اور سوچ کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہویا کرتا، جو خدا کی تقدیر ہے۔ اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، مولا مجھ پر ترس کر، میرے حال پر رحم کر، ان حالات سے مجھے نکال دے، تو میرا خالق فرماتا ہے ذرا اپنے اعمال کی طرف بھی تو غور کر، تیرے اعمال کس طرح ہیں، تیری محنت کس طرح ہے، تیرا کرنا کس طرح ہے، تیرا ادا کرنا کس طرح ہے، تو نے مجھے کس انداز میں راضی کیا ہے جو میں تیرے مسائل حل کر دوں، تو نے مجھے کس انداز میں خوش کیا ہے کہ تیری مصیبتیں میں ٹال دوں۔ جب انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو وہ قادر مطلق اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کرنا ہوگا، جس نے رب کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے جہان کو راضی کیا، اور جس نے جہان کو راضی کیا اس نے رشتہ داروں کو راضی کیا، اور جس نے ساری کائنات کو راضی کیا تو اس خالق و مالک نے پوری کائنات کا رخ اس کے قدموں کی طرف کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت و الفت کو ڈال دیتا ہے۔